بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامیات جماعت اول کے لیکچر میں خوش آمدید۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم اسلامیات کے لیکچر میں حفظ قرآن مجید کا لیسن پڑھنے جا رہے ہیں، اور حفظ قرآن مجید میں آج ہمارا سبق ہے سورۃ الکوثر۔ آج کے سبق میں ہم سورۃ الکوثر کو پڑھیں گے کہ سورۃ الکوثر کو کس طرح سے زبانی یاد کیا جائے اور کس طرح سے عمدگی کے ساتھ اور تجوید کے ساتھ اس سورۃ الکوثر کو پڑھنے کے ہم قابل ہو سکیں۔ حاصلات تعلم آج کے لیسن کے ہم دیکھتے ہیں۔ سورۃ الکوثر اور سورۃ الاخلاص درست تلفظ کے ساتھ ادا کر سکیں۔ سورۃ الکوثر اور سورۃ الاخلاص درست تلفظ کے ساتھ حفظ کر سکیں، یہ آج کا ہمارا پہلا SLO ہے، پہلا حاصلات تعلم ہے۔ دوسرا SLO آپ دیکھ سکتے ہیں، سورتوں کو حفظ کر کے تجوید کے ساتھ نماز اور نماز کے علاوہ زبانی تلاوت کر سکیں۔ یعنی نہ صرف یہ کہ ہم نے سورتوں کو حفظ کرنا ہے بلکہ تجوید کے ساتھ حفظ کرنا ہے، اور تجوید کے ساتھ حفظ کرنے کے بعد پھر ہم نے انہیں نماز کے دوران بھی تلاوت کرنی ہے، اور نماز کے علاوہ دیگر اوقات میں بھی ان صورتوں کو تلاوت کرنا ہے۔ اور جب ہم اس صورتوں کو حفظ کر کے تجوید کے ساتھ تلاوت کرنے کے کامیاب ہو جائیں گے تو اس کا مقصد یہ ہوگا کہ ہم نے اپنے لیسن کے SLOs کو فالو کیا ہے اور ہم یہ ساری چیزیں سمجھنے کے قابل ہو سکیں گے۔ بڑھتے ہیں اپنے سبق کی جانب، دہرائی کرتے ہیں آج کے لیسن کی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا آج پہلا سوال ہے کہ قرآن مجید کی آخری سورت کون سی ہے؟ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب، اس میں بے شمار صورتیں ہیں، 114 صورتیں نازل کی گئیں۔ آخری سورت قرآن پاک کی کون سی ہے؟ تو بچوں، آپ کی سہولت کے لیے، آسانی کے لیے میں آپ کو آپشن دیتا ہوں۔ آپ نے آپشن سلیکٹ کرنا ہے اور درست جواب اس میں سے انتخاب کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ پہلا آپشن ہے الفلق اور دوسرا آپشن ہے الناس۔ ذرا غور سے دیکھیں قرآن مجید کی آخری سورت کون سی ہے، الفلق ہے یا الناس؟ بالکل درست جواب ہے، قرآن مجید کی آخری سورت الناس ہے۔ ویری گڈ۔ اب اسی طرح سے دہرائی کرتے ہوئے ہم اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، سورت الفلق اور سورت الناس کا دوسرا نام کیا ہے؟ یہ دو صورتیں ہیں۔ الناس کے بارے میں آپ نے بتا دیا کہ یہ قرآن پاک کی آخری سورت ہے، تو اب آپ مجھے بتائیں گے کہ سورت الفلق اور سورت الناس کا دوسرا نام کیا ہے؟ پہلے کی طرح اس بار بھی میں آپ کو آپشنز دوں گا تاکہ آپ سہولت کے ساتھ، آسانی کے ساتھ جواب دینے کے لیے تیار ہو سکیں۔ تو پہلا آپشن ہے معوذتین اور دوسرا آپشن ہے ان صورتوں کا دوسرا نام ہے ہی نہیں۔ ذرا سوچئے، غور کیجئے کہ کیا ان صورتوں کا دوسرا نام آپ نے پہلے کسی سبق میں پڑھا ہے؟ اگر پڑھا ہے تو پھر بتائیں کون سا ہے، اگر نہیں پڑھا تو پھر بتائیں کہ اس صورت کا کوئی دوسرا نام ہے یا نہیں۔ ذرا سوچئے۔ بالکل درست جواب ہے، سورت الفلق اور سورت الناس کا دوسرا نام معوذتین ہے۔ جی اسٹوڈنٹس، ہم نے دہرائی میں آپ کے سابقہ نالج کا ہم نے جائزہ لیا، اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ لوگوں کو پچھلے سبق کی کافی معلومات یاد ہیں۔ اسی طرح سے کوشش کریں کہ آج کے سبق کو بھی غور سے سنیں، اور غور سے سننے کے بعد اس سبق کی معلومات کو بھی اپنے ذہنوں میں جگہ دیں اور اسے یاد کریں۔ آگے چلتے ہیں، اعلان سبق کی جانب غور کرتے ہیں۔ ہمارے آج کا سبق کا اعلان ہے، آج ہم سورۃ الکوثر کی تجوید کے ساتھ تلاوت کرنا اور زبانی تلاوت کرنا سیکھیں گے۔ یعنی ایک سورۃ الکوثر کی تلاوت ہوگی، تلاوت تجوید کے ساتھ ہوگی۔ تجوید سے مراد کیا ہے؟ عمدگی کے ساتھ تلاوت ہوگی، یعنی ایسے تلاوت ہوگی جیسے قرآن پڑھنے کا حق ہے، اور پھر صرف اوپر سے دیکھ کر، قرآن دیکھ کر ناظرہ تلاوت نہیں ہوگی بلکہ زبانی تلاوت کرنا سیکھیں گے۔ یہ آج کے سبق کا اعلان ہے، اور انشاءاللہ جب ہم لیکچر کے اختتام تک پہنچیں گے تو آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ سورۃ الکوثر کو زبانی تجوید کے ساتھ کسی اور کو سنا سکیں اور یاد کرنے کے قابل ہو سکیں۔ سبق کے آغاز سے پہلے مل کر ایک کام کرتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ہیڈنگز ہے، آؤ مل کر کریں کام۔
تو یہ کام ہم سب نے مل کے کرنا ہے، یہ ایک سرگرمی ہے، اسے آپ وارم اپ ایکٹیویٹی بھی کہہ سکتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ نیچے دیے گئے ڈبوں میں 4 سورتوں کے نام درج ہیں، ان میں سے آپ کو کون کون سی سورت زبانی یاد ہے؟ نیچے دیکھیں 4 سورتوں کے نام ہیں۔ پہلا نام ہے الفلق، دوسرا نام ہے الناس، تیسرا نام ہے الاخلاص، چوتھا نام ہے الکوثر۔ یہ 4 باکس آپ کے لیے تیار کیے، ان 4 باکسز میں ایک الگ الگ سورت کا نام ہے۔ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کو ان 4 سورتوں میں سے کون کون سی سورت یاد ہے۔ اس ایکٹیویٹی کو کرنا کیسے ہے، اس کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس طالب علم کو جو سورت یاد ہے وہ ایک پرچی پر اس سورت کا نام لکھے اور اساتذہ کرام کے میز پر رکھے ہوئے باکس میں وہ پرچی ڈال دے۔ یاد رکھیں، پرچی پر اپنا نام لکھنا ہرگز نہ بھولیں، یعنی پرچی ہے، پرچی کے اوپر اپنا نام بھی لکھنا ہے اور جو سورت یاد ہے ان 4 سورتوں میں سے ان سورتوں کا نام لکھنا ہے۔ استاد محترم باکس میں سے تمام پرچیوں کو نکالیں اور پڑھیں۔ جن بچوں کو زیادہ سورتیں یاد ہوں ان کے نام تختہ تحریر پر نمایاں کریں اور ان کی حوصلہ افزائی کریں۔ یہ ایکٹیویٹی ہے اور اس ایکٹیویٹی کو مزید آسان بنانے کے لیے میں آپ کو یہ ایکٹیویٹی کر کے بھی دکھاتا ہوں بطور سیمپل، بطور نمونہ، تاکہ آپ اس ایکٹیویٹی کو کرنے کے اچھی طرح سے قابل ہو سکیں۔ یہاں پہ دیکھیں کہ سب سے پہلے یہ ایک پرچی ہے، ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے، اس کے اوپر سب سے پہلے سٹوڈنٹ اپنا نام لکھے گا۔ جیسے یہاں نام لکھا ہوا ہے مدثر فاروق، اور اس کے بعد وہ 4 سورتوں میں سے سٹوڈنٹ کو جو سورت یاد ہوگی، جیسے مثال کے طور پر الکوثر یاد ہے، الاخلاص یاد ہے، اگر اس سے زیادہ یاد ہیں تو ان کے نام بھی نیچے لکھے۔ جو 4 سورتوں میں سے جن سورتوں کو زبانی یاد کیا ہوا ہے ان کے نام بھی نیچے لکھے، اور اس طرح اس پرچی پر یہ ساری معلومات لکھ کر استاد محترم کے ٹیبل پہ پڑے ہوئے باکس کے اندر ڈال دے۔ اس طرح سے استاد محترم کو بھی معلوم ہو جائے گا کہ ان کی کلاس میں کتنے بچے ہیں جنہیں قرآن پاک کی کتنی سورتیں یاد ہیں، اور پھر جسے زیادہ سورتیں یاد ہوں گی ان کی حوصلہ افزائی بھی کی جائے گی اور ان کے نام تختہ تحریر پر بھی نمایاں کیے جائیں گے۔ تو یہ ایک ایکٹیویٹی ہے، یہاں پہ اس ویڈیو کو روک دیں اور روک کر اساتذہ کرام سٹوڈنٹس سے یہ ایکٹیویٹی کروائیں، اور پھر جو سٹوڈنٹ زیادہ صورتیں یاد کرنے والے ہیں ان کے نام تختہ تحریر پر بھی نمایاں کریں۔ جی عزیز طلبہ و طالبات، پیارے بچوں، آپ نے ایکٹیویٹی کی، اور ایکٹیویٹی کرنے کے بعد آپ جیسے جانتے ہیں ہمیشہ کی طرح سے ہمارا یہ طرز عمل ہوتا ہے کہ ہم لیسن کے مطابق اسلامی نقطہ نظر بھی تلاش کرتے ہیں اور اسے سبق کا حصہ بناتے ہیں۔ تو آج کا اسلامی نقطہ نظر آپ دیکھ سکتے ہیں، میں آپ بچوں کے لیے ایک حدیث پاک تلاش کر کے لایا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ یہ حدیث پاک ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ پوری دنیا میں بے شمار انسان ہیں، حضور نے فرمایا بہترین کون ہے؟ جو پہلے خود قرآن سیکھتا ہے پھر دوسروں کو سکھاتا ہے۔ اس حدیث پاک کا ریفرنس بھی درج کیا گیا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 5027 5027، یہ حدیث کا نمبر ہے، وہاں پہ یہ حدیث پاک موجود ہے۔ سب سے پہلے ہم سورۃ الکوثر کا تعارف کریں گے کہ اس سورۃ الکوثر جس کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کے بارے میں ہمیں کتنی انفارمیشن ہے، ہمیں کتنا نالج ہے، کیونکہ جب بھی آپ کسی نئی چیز کو جانتے ہیں تو پہلے اس کا انٹروڈکشن کیا جاتا ہے، اس کا تعارف حاصل کیا جاتا ہے۔ تو سورۃ الکوثر کا تعارف آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس سورت کی پہلی آیت میں کوثر کا ذکر آیا ہے، اسی وجہ سے اس کا نام سورۃ الکوثر ہے۔ یہاں آپ دیکھیں کہ سورۃ الکوثر کی پہلی آیت نمایاں ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ یہ کوثر کا لفظ آیا ہے سورۃ الکوثر میں، یہی وجہ ہے کہ اس کا نام رکھا گیا سورۃ الکوثر۔ تو یہ ایک پہلی انفارمیشن آپ کو دی گئی کہ سورۃ الکوثر کو کوثر کیوں کہتے ہیں۔ دوسری بات، کوثر کا لفظی معنی کیا ہے؟ کوثر کا لفظی معنی ہے بہت زیادہ بھلائی، بہت زیادہ خیر و برکت، بہت زیادہ بھلائی، اور ہر وہ چیز جو عمدہ ہو، جو انسان کے پاس جمع ہو جائے اور کثیر تعداد میں جمع ہو جائے، اسے کوثر کہتے ہیں عربی زبان میں۔ اسی طرح سے جنت کی ایک نہر ہے، اس نہر کا نام بھی کوثر ہے۔
ایک جنتی نہر کو بھی کوثر کہا جاتا ہے. تو یہ ساری وجوہات ہیں جس کی وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ الکوثر رکھا گیا. سورۃ الکوثر کے تعارف میں سے یہ چیزیں بھی ہیں جو آپ کے سامنے دکھائی جا رہی ہیں کہ سورۃ الکوثر 1 رکوع اور 3 آیات پر مشتمل ہے. پیارے بچوں، آپ جانتے ہیں کہ آیت جو ہے، آیت اس شکل میں ہوتی ہے، گول دائرہ جو قرآن پاک میں لگا ہوتا ہے اور اس کے اندر 1 یا 2 لکھا ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آیت ہے. اسی طرح اگر کسی آیت کے اوپر چھوٹا سا یہ آئین بنا ہو، اس کا مطلب ہے کہ وہ رکوع ہے. تو یہ آیت کی علامت اور یہ رکوع کی علامت. تو سورۃ الکوثر 1 رکوع اور 3 آیات پر مشتمل ہے. دوسری چیز، سورۃ الکوثر قرآن پاک کی سب سے مختصر سورت ہے، سب سے چھوٹی سورت ہے سورۃ الکوثر. اور تیسری انفارمیشن سورۃ الکوثر کے بارے میں کہ یہ سورت 10 الفاظ پر مشتمل ہے. قرآن پاک کی اور صورتیں بھی ہیں کہ جو 1 رکوع پر مشتمل ہیں، 3 آیات پر مشتمل ہیں، لیکن سورۃ الکوثر اس اعتبار سے مختصر ہے کہ اس کے لفظ صرف 10 ہیں، 10 لفظ ہیں، اس وجہ سے یہ سب سے مختصر سورت ہے. آئیے اب سورۃ الکوثر کی تلاوت کرتے ہیں اور سورۃ الکوثر کو تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ میرے ساتھ ساتھ دہرائیں گے اور میرے ساتھ ساتھ پڑھیں گے تاکہ آپ بھی عمدگی کے ساتھ تجوید کے ساتھ سورۃ الکوثر کو دہرانے کے قابل ہو سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ تعالی کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اِنَّا اعطیناک. آپ دیکھیں کہ یہاں پہ اِنَّا کا لفظ ہے اور اس کے ساتھ الف ہے. تو جب بھی لفظ کے ساتھ الف ہو اور اس کے اوپر مد وغیرہ ہو تو اس لفظ کو لمبا کرتے ہیں اِنَّا. اگلے لفظ میں اعطینا، یہاں آپ دیکھیں کہ یہ کھڑی زبر ہے. کھڑی زبر کی علامت ایسی ہوتی ہے جہاں بھی یہ لفظ کے اوپر ہو وہاں پہ لفظ کو بھی لمبا کر کے پڑھتے ہیں اعطینا. آگے کاف کو لام کے ساتھ ملائیں گے، کل کوثر. اِنَّا اعطینا کل کوثر. اگلی آیت فصلی. یہاں پہ دیکھیں یہ شد کی علامت ہے، جہاں پہ یہ علامت ہو وہاں پہ لفظ کو سختی اور شدت کے ساتھ پڑھتے ہیں. فصلی لربک. یہاں پھر وہی شد کی علامت ہے، لربک وانحر. رپیٹ کریں، فصلی لربک وانحر. اور آخری آیت ان. اس انا میں اور اس انا میں فرق یہ ہے کہ پہلا لفظ جو انا ہے اس کے ساتھ الف تھی، جبکہ یہ جو لفظ ہے انا اس میں الف نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ وہاں ہم نے انا لمبا کیا اور یہاں انا یہاں پہ لمبا نہیں ہوگا. تو جب بھی لفظ کے ساتھ الف ہو اسے لمبا کرتے ہیں، ادروائز لفظ کو لمبا نہیں کرتے. ان شانیک هو الابتر. ان شانیک هو الابتر. جی تو پیارے بچوں، آپ نے سورۃ الکوثر کو تجوید کے ساتھ پڑھا، میرے ساتھ دہرایا. امید ہے کہ جو باتیں میں نے آپ کو بتائی ہوں گی آپ نے اسے اچھی طرح سے ذہن نشین کیا ہوگا، اور آپ جب بھی سورۃ الکوثر کو یا قرآن کی کسی اور سورت کو پڑھیں گے تو آپ ان قواعد کو، ان اصولوں کو اپنے ذہن میں رکھ کر پڑھیں گے اور اچھے طریقے سے اس کی ادائیگی کرنے کی کوشش کریں گے. پیارے بچوں، اب میں آپ کے لیے ایک ایکٹیویٹی لایا ہوں، ایک سرگرمی لایا ہوں. سرگرمی یہ ہے کہ کسی پھول کی 10 پتیاں بنائیں اور ہر پتی پر سورۃ الکوثر کا ایک ایک لفظ لکھیں. پھر ان پتیوں کو ملا کر پھول مکمل کریں اور اپنے اساتذہ کرام کو دکھائیں کہ کیا آپ نے سورت کے مطابق پھول کی درست شکل بنائی ہے. یہ ایکٹیویٹی ہے جو میں آپ کے لیے لایا ہوں، اور ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک پھول بنایا ہے جس کی 10 پتیاں ہیں. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. اور یہ 10 اس وجہ سے ہیں کیونکہ در حقیقت سورۃ الکوثر کے لفظ بھی 10 ہیں.
تو جب آپ یہ ایکٹیویٹی کریں گے تو پھر اس سے معلوم ہو سکے گا کہ آپ نے سورۃ الکوثر کو کتنا یاد کیا ہے اور کس طرح سے آپ نے اسے پڑھا ہے۔ تو یہاں پہ میں چاہوں گا کہ اساتذہ کرام سے گزارش کروں گا کہ وہ ویڈیو کو پاز کریں، ویڈیو کو سٹاپ کریں اور چند چیزیں ارینج کریں، جس میں یہ پھول کی 10 پتیاں ہوں گی، کاغذ کے ٹکڑے ہوں گے جن کو پھول کی شکل میں بنایا ہوگا، اور ان پر سورۃ الکوثر کی ایک ایک حرف کا نام لکھا ہوگا، اور پھر اس کے ساتھ ان پتیوں کو جوڑنے کے لیے گم سٹک کی ضرورت ہوگی۔ تو آپ بھی وہ چیزیں ارینج کریں، میں بھی وہ چیزیں ارینج کرتا ہوں، پھر ہم یہ ایکٹیویٹی پریکٹیکل طور پہ کرتے ہیں۔ جی تو پیارے بچوں، اب دیکھ سکتے ہیں یہاں میں نے یہ پھول کی 10 پتیاں بنائیں اور اس کے اوپر میں نے یہ سورۃ الکوثر لکھا درمیان میں، اور اس سورۃ الکوثر کو میں نے ایک جگہ پہ درمیان میں رکھ دیا۔ اب سورۃ الکوثر کا پہلا لفظ ہے انا۔ میرے ہاتھ میں اس وقت 2 لفظ ہیں انا کے، ایک یہ انا ہے اور ایک یہ صرف انا ہے۔ چونکہ پہلے انا الف والا ہے لہٰذا ہم اس کو فی الحال سائڈ پہ رکھیں گے اور اس انا کو سورۃ الکوثر والے پھول کے بالکل ساتھ لگا دیں گے۔ تو گویا اس طرح سے ہم نے پہلا سٹیپ جو ہے وہ مکمل کر لیا۔ اب انا کے بعد اگلا لفظ آتا ہے اعطیناک۔ اب اسی طرح سے ہم اس لفظ اعطیناک اس کو ہم سورت کے ساتھ ملائیں گے اور اسے ساتھ ملا کے یہاں پہ رکھ دیں گے۔ اسی طرح سے اس کا جو تیسرا لفظ ہوگا الکوثر، اس کو اٹھائیں گے اور اس کو اٹھا کر اس کے نیچے جوائن کر دیں گے۔ اسی طرح کرتے کرتے جتنے بھی ہمارے پاس 10 لفظ ہوں گے ہم ان سب کو جوڑیں گے، سب کو ملائیں گے، تو پھر یہ ایک پورا پھول مرتب ہو جائے گا، اور ادھر سے پھول مکمل ہوگا اور ادھر سے سورۃ الکوثر کی تکمیل ہو جائے گی۔ تو امید ہے کہ اس ایکٹیویٹی کے بعد آپ سورۃ الکوثر کو زبانی یاد کرنے کے بھی قابل ہو سکیں گے، کیونکہ آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ سورۃ الکوثر کے جب آپ 10 لفظوں کو ملا لیں گے تو پھر آپ کو سورۃ الکوثر بھی زبانی یاد ہو جائے گی۔ پیارے بچوں، ہم نے یہ ایکٹیویٹی کی۔ اب ایکٹیویٹی کے بعد گھر کا کام ہے۔ گھر کا کام سورۃ الاخلاص سے متعلق ہے، کیونکہ آج ہم نے سورۃ الکوثر کے بارے میں پڑھا، کل ہم سورۃ الاخلاص کے بارے میں پڑھیں گے۔ اسی لیے میں نے جو آپ کے لیے گھر کا کام تیار کیا ہے وہ سورۃ الاخلاص کے متعلق ہے، یعنی جو ہم نے کل پڑھنی ہے۔ وہ کام کیا ہے کہ سورۃ الاخلاص کو غور سے دیکھیں اور جہاں جہاں آیت کی علامت نظر آئے اس پر دائرہ لگائیں، کیونکہ آپ کو میں نے ابھی بتایا ہے کہ آیت کی علامت وہ یہ گول دائرہ ہوتی ہے۔ جہاں پہ آیت کی علامت نظر آئے آپ نے وہاں پہ دائرہ لگا دینا ہے اور الف مد آ لکھنا ہے، یہ والا الف مد آ، جبکہ رکوع کی علامت پر دائرہ لگا کر عین لکھنا ہے، کیونکہ عین جو ہے یہ رکوع کی علامت ہے۔ تاکہ پھر آپ کو کل میں آپ سے سوال کروں گا کہ جب آپ نے سورۃ الاخلاص کو دیکھا تھا اور اس میں رکوع کی علامت پہ عین اور آیت کی علامت پہ الف مد آ لکھا تھا، تو پھر آپ سے میں سوال کروں گا کہ بتائیں سورۃ الاخلاص میں کتنے رکوع ہیں اور کتنی آیات ہیں۔ اس طرح سے آپ جو ہے وہ اس بات کو سمجھنے کے قابل ہو سکیں گے۔ اور اب ہم سبق کا اعادہ کر لیتے ہیں، سبق کو دہرا لیتے ہیں۔ تو آج کے سبق میں ہم نے پڑھا ہے کہ سورۃ الکوثر کی 3 آیات ہیں اور 10 الفاظ ہیں۔ اسی طرح ہم نے پڑھا کہ سورۃ الکوثر 30ویں پارے میں ہے، جو کہ قرآن پاک کا بالکل لاسٹ یعنی آخری پارہ ہے۔ اسی طرح سے ہم نے پڑھا قرآن پاک کی سب سے مختصر سورۃ الکوثر ہے۔ اور چوتھی چیز جو ہم نے جانی وہ یہ کہ کوثر کا معنی بہت زیادہ بھلائی ہے۔ اسی طرح سے ہم نے جانا کہ جنت کی ایک نہر کا نام بھی کوثر ہے، جسے آب کوثر بھی کہتے ہیں یا نہر کوثر بھی کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، ہمیں ہر روز اس سورت کی زبانی تلاوت کرنی ہے، کیونکہ قرآن پاک کو جتنا بار بار پڑھا جائے اتنا ہی انسان کو یاد رہتا ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ ہم ہر روز قرآن پاک کی سورۃ الکوثر کی زبانی تلاوت کریں گے، تاکہ یہ سورت ہمیں بھولے نہیں بلکہ یاد رہے۔ تو آج کے سبق کا اختتام ہوا چاہتا ہے۔ آج ہم نے سورۃ الکوثر کی تلاوت کی۔ انشاءاللہ العزیز کل ہم سورۃ الاخلاص کی تلاوت کرنا سیکھیں گے، تجوید کے ساتھ تلاوت کیسے کی جاتی ہے وہ بھی سیکھیں گے، اور اسی طرح سے اسے زبانی یاد بھی کرنے کے قابل ہو سکیں گے۔ معزز طلباء و طالبات، پیارے بچوں،
ویڈیو لیکچر کی ڈسکرپشن میں آپ کے لیے لیکچر کی پی پی ٹی، حاصلات تعلم کے مطابق لیسن پلان اور اسی طرح لیکچر کی ورک شیٹ ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مینشن کر دی گئی ہے. آپ وہاں سے ان چیزوں کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد جو چیزیں آپ کو لیکچر میں بیان کی گئی ہیں آپ ان کو مد نظر رکھتے ہوئے مزید اچھے طریقے سے اپنا لیکچر، اپنا سبق پریپیئر کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ العزیز اگلے لیکچر کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.